اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر ہمیں قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 15واں پارہ سورہ کاف کی آیت نمبر 63 سے آگے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ کاف آیت نمبر 63۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ذالک ما کنا نبغی فرتد علی آثارہما قصصا۔ قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ذالک یہی ہے، ما جو چیز، کنا ہم دونوں تھے، نبغی تلاش کرتے ہوئے۔ پیچھے وہ واقعہ چل رہا ہے نا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھکان محسوس کی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو اس سفر نے تھکا دیا ہے، تو لائیں جو کچھ کھانے کے لیے ہے۔ اپنے جو خادم تھے، جو ان کے ساتھ تھے، ان کے صحابی تھے، ان کو تو انہوں نے کہا کہ جب کھولا وہ کھانے والا برتن تو انہیں وہ بات یاد آ گئی کہ جہاں چٹان کے قریب ہم نے آرام کیا تھا تو وہاں پہ ایک عجیب واقعہ ہوا کہ وہ جو بھنی تلی مچھلی تھی وہ زندہ ہوئی، اور زندہ ہو کے وہ پانی کے اندر چلی گئی، اور پانی کے اندر بھی عجیب طریقے سے گئی، ایک سرنگ بناتی ہوئی جو خشک سی ہے، ایک راستہ جو نظر آ رہا تھا، اور میں بھول گیا آپ کو بتانا، اور شیطان نے مجھ سے یہ بھلوا دیا۔ تو آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب یہ بات سنی کہ یہی تو وہ جگہ تھی کہ جو اللہ نے ہمیں نشانی بتائی تھی کہ جہاں پہ یہ مچھلی زندہ ہوگی، زندہ ہو کے یہ پانی میں جائے گی، وہاں پہ آپ نے ان سے ملاقات کرنی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے بتایا تھا کہ میرا ایک بندہ ہے، آپ اس کے پاس جائیں اور ان سے سیکھیں، حکمت سیکھیں ان سے۔ تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہی تو وہ جگہ ہے ہم دونوں کو جو ہم تلاش کر رہے تھے۔ فرتدا پس وہ دونوں لوٹے، علی آثارہما ان اپنے پاؤں کے نشانات پر، قصصاً نقش پا کو دیکھتے ہوئے، اپنے پاؤں کے جو نشان تھے ان کو تلاش کرتے ہوئے وہ واپس لوٹے کہ ہم اس جگہ پہ پہنچ جائیں جہاں پہ وہ آرام کر رہے تھے، آرام کیا تھا، اور وہ مچھلی جو ہے پانی میں گئی تھی۔ فوجدہ تو پس پایا ان دونوں نے، عبدن ایک بندے کو، من عبادنا میرے بندوں میں سے۔ وہ جب دونوں واپس پہنچے، لوٹے، تو واپس اسی جگہ پر پہنچ گئے، اور جہاں پہ پہنچے وہ مچھلی جو پانی میں گئی تھی، تو اللہ رب العزت کی ذات فرما رہی ہے تو پایا انہوں نے ایک بندے کو میرے بندوں میں سے، میرے بندوں میں سے ایک بندے کو انہوں نے وہاں دیکھا۔ آتیناہو دی تھی ہم نے اس کو، یعنی وہ جو بندہ جن کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، جو ہمیں حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے، جن کو ہم کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ خضر کا مطلب ہوتا ہے سرسبز شاداب۔ تو ان کے بارے میں یہ روایات بھی ملتی ہیں کہ وہ جہاں سے گزرتے تھے تو ادھر سبزہ ہی سبزہ ہو جاتا تھا، اور جہاں پہ وہ آرام فرما رہے تھے، جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی ان سے، تو وہ جہاں پہ لیٹے ہوئے تھے وہ جگہ بھی جو ہے وہاں پہ بھی سبزہ سبزہ تھا۔ تو اس لیے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روضے کا جو گنبد ہے نا، اس کو بھی گنبد خضراء اس لیے کہتے ہیں، اصل لفظ ہے گنبد خضراء، سبز گنبد، اس کا رنگ بھی سبز ہے، تو یہ سبز کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے آتیناہو دی ہم نے ان کو، رحمتاً اپنے خاص کرم، اپنی خاص رحمت اس بندے پہ ہم نے کی ہوئی تھی، من عندنا اپنے پاس سے، اللہ نے اس بندے پہ اپنی خاص رحمت فرمائی ہوئی تھی۔ وَعَلَّمْنَاهُ اور تعلیم دیا تھا اس کو، یعنی سکھلایا تھا ان کو، مِن لَدُنَّا اپنے ہاں سے، علماً ایک خاص علم۔ اللہ کی ذات نے ان کو اپنے ہاں سے ایک خاص علم دیا ہوا تھا، اور ان کے اوپر ایک خصوصی رحمت کی ہوئی تھی۔ اب یہاں پہ من لدنا، علم لدنی ایک جو ہے ٹرم یوز ہوتی ہے ہمارے ہاں، جس کو بہت سارا مس یوز بھی کیا جاتا ہے۔ علم لدنی وہ علم ہوتا ہے، ایک علم وہ ہوتا ہے جو انسان سیکھتا ہے، کسی بھی چیز کا ہے، وہ قرآن کا علم ہے، دنیا کا علم ہے، کوئی بھی چیز انسان سیکھتا ہے وہ ہوتا ہے۔
اور ایک چیز وہ ہوتی ہے جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک فہم و فراست ہوتی ہے، وہ بھی انسان کی اپنی نہیں ہوتی، عام طور پہ انسان اس کو اپنے ساتھ منسوب کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے کسی تعلیم سے تعلق نہیں ہوتا۔ اگر آپ یہ پرانے جو دین کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں ان کو دیکھیں، یہ احادیث مبارکہ اکٹھی کرنے والے، تو ان لوگوں کو اللہ نے وہ فہم و فراست عطا کی ہوئی تھی۔ انہوں نے کسی مدرسے سے نہیں پڑھا، انہوں نے کچھ 7 سال 8 سال کی ڈگریاں نہیں لی۔ یہ جتنے ہمارے چاروں امام ہیں کس مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں؟ کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم جتنے ہیں سارے کسی مدرسے نہیں پڑھے ہوئے۔ یہ ایک اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، وہ جس بندے کو یہ فہم و فراست عطا فرماتی ہے اور وہ اس کام کے پیچھے اشارہ ہوتا ہے، وہ کام کو کرتا ہے، اور اس کی کام کی جو حکمت ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی ذات بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی سیکھے سکھا دیتی ہے۔ یہ علم بالکل موجود ہے، لیکن کوئی ایسا علم نہیں ہے یہ کہ جس کو ہم کہیں کہ یہ قرآن اور حدیث کے پیرالل کوئی اور ایک چیز اللہ نے بتا دی۔ اگر ایسی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتاتے، اللہ کی ذات بھی ہمیں بتاتی۔ لیکن آپ دیکھیں ہر کسی انسان میں کسی نہ کسی درجے کی ایک فہم و فراست ہوتی ہے کہ وہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس علم کو جو وہ بھی علم لدنی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی ذات جو ہے کسی بھی بندے کو، بندے کی بات ہے، یہ مسلمان ہونا بھی اس کے لیے ضروری نہیں ہے، غیر مسلموں کو بھی بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ جو ہے وہ فراست عطا کی ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ ان کے اندر ڈالتا ہے اور ان سے ایسے کام کروا لیتا ہے جو رہتی دنیا تک ان کا نام بھی رہتا ہے، ان کی خدمت بھی ہوتی ہے، اور ان کی وہ چیز جو ہے وہ چلتی بھی رہتی ہے اور انسانیت کو فائدے ہوتے ہیں۔ یہ جو سائنسی ایجادات جن کو ہم کہتے ہیں ڈسکوریز ہوتی ہیں، یہ بھی انہی میں سے ایک ہیں کہ یہ اللہ کی فراست ہوتی ہے، وہ عطا کر دیتا ہے، اور اس سے جو کام ہو جاتا ہے اس سے انسانیت کی خدمت ہوتی رہتی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ کی ذات فرما رہی ہے، لیکن قرآن اور حدیث کے پیرالل کوئی ایسا علم نہیں ہے جو کہا جاتا ہے، شاید آپ نے بھی سنا ہو، میں بھی سنتا ہوں، کہ جو سینہ بسینہ چل رہا ہے اور اس کو جو ہے نا وہ چلاتے چلاتے صحابہ کرام تک لگا دیتے ہیں۔ اگر ہوتا تو صحابہ کرام احادیث مبارکہ سے، قرآن سے کہیں نہ کہیں سے یہ چیز ثابت ہوتی، لیکن یہ جو فہم و فراست ہے، مومن کی جو فہم و فراست ہے، یہ اللہ نے عطا کی ہوئی ہے اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ یہ بغیر سیکھے اللہ کی ذات دے دیتی ہے جس کو چاہے جتنی دے۔ اور ہم نے اپنے خاص رحمت اس بندے پہ کی ہوئی تھی اور اس کو علم سکھایا ہوا تھا، ایک خاص علم سکھایا ہوا تھا۔ قالا کہا، لہو ان سے، یعنی حضرت خضر علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ وہاں پہنچے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا، حل اتبعک، کیا میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزاروں، کیا میں آپ کی اطاعت میں بیٹھوں، میں رہوں، علی پر، ان اس کے، تو علمانی سکھا دے آپ مجھ کو، مما اس چیز سے، علمتا جو سکھائے گئے ہیں آپ، رشدن بھلائی، ہدایت۔ اب دیکھیں وقت کا نبی ہے اور بڑا جلیل القدر پیغمبر ہے، کوئی ایسا عام پیغمبر میں، جو 5 عظیم پیغمبر اللہ نے کہا جن کے مراتب خدا کی ذات نے بلند کی، ان میں سے ایک ہیں، اور علم سیکھنے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں وہ علم آپ سے سیکھوں، میں کچھ وقت آپ کے ساتھ گزاروں جو آپ کو اللہ نے علم سکھایا ہوا ہے ہدایت کا اور بھلائی کا۔ تو علم سیکھنے کے لیے یہ جو مفسرین کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ انسان کے اندر اگر عاجزی ہے، ادب ہے، تحمل ہے، صبر ہے، وقار ہے، تو بندہ علم سیکھ سکتا ہے۔ تو آج دیکھیں نا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اگر ہمیں بھائی کوئی بلائے کہ یار یہ ادھر بیٹھے، یہ سیکھ لیں، یہ کر لیں، تو ہمارا سب سے پہلا جواب سب کا یہی ہوتا ہے، ہمیں آپ سے زیادہ آتا ہے۔ لیکن وقت کے نبی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، اور یہاں پہ بھی مفسرین نے ایک حدیث نقل کی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ جب ان کی ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام نے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے کچھ علم آپ کو سکھائے ہیں وہ مجھے نہیں آتے، اور اللہ نے کچھ علم مجھے سکھائے ہیں جو آپ کو نہیں آتے۔ یعنی کل علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے، نہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس ہے، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ کل کا کل علم جو ہے وہ ایک اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری تھی، تو ہو سکتا ہے ان کے پاس وہ پیغمبری نہ ہو، جیسے کل میں نے عرض کی ہے کہ وہ پیغمبر بھی ہو سکتے ہیں، فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی ولی یا عام انسان نہیں ہو سکتے، کیونکہ کبھی بھی کسی بھی کتاب میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی پیغمبر نے کسی عام آدمی سے، ولی تو عام آدمی ہوتا ہے پیغمبر کے مقابلے میں، اس سے سیکھا ہو۔
تو یہاں پہ یہ دونوں کے پاس علم تھا اللہ کا عطا کیا ہوا. تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ادب سے بڑی عاجزی سے ان کو کہا کہ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں کچھ وقت آپ کے ساتھ گزاروں اور آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو آپ کو بھلائی کا علم جو ہے وہ اللہ کی ذات نے بتایا ہے، سکھایا ہے. قالا کہا، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، انکا بے شک آپ، لن تستطیع نہیں استطاعت رکھتے، نہیں کر سکتے، معیا میرے ساتھ، صبرن صبر. انہوں نے کہا کہ وقت گزارنے کی اجازت تو دے دوں لیکن آپ صبر نہیں کر سکیں گے جو کچھ میرے ساتھ آپ نے وقت گزارنا ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو پتہ تھا جو آگے ہم پڑھیں گے، اور جو وقت کا نبی ہوتا ہے وہ شریعت کے مطابق کام کرتا ہے، جو دنیا کے سامنے اسباب نظر آتے ہیں ان کے سامنے کام کرتا ہے. لیکن جو خضر علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا تھا وہ اللہ کا وہ تکوینی علم تھا جو عالم امر سے تعلق رکھتا تھا، تو اس لیے دونوں علم والے تھے. تو ایک انہوں نے پھر آگے سے جواب دیا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے میرے ساتھ رہ کے. وکیفہ، اور پھر خود انہوں نے اسی بات کا جواب دے دیا، وکیفہ اور کیسے، تصبرو آپ صبر کر سکیں گے، علا پر، ما لم جو چیز نہیں ہے تو ہت احاطہ کی یہ بہی خبرہ جس کی آپ کے پاس علم نہیں ہے. اور آپ ایک پیغمبر ہیں، آپ اس پہ کیسے صبر کر سکتے ہیں جس چیز کا آپ کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. آپ اس پہ صبر نہیں کر سکتے. کیوں کہ پیغمبر نے جب لوگوں کو سکھانا ہوتا ہے تو ایسی چیزیں مافوق الفطرت وہی ہوتی ہیں جو پیغمبر کو معجزات دیے جاتے ہیں. باقی سارا اس کا اٹھنا بینا رہنا کرنا سب کچھ جو کچھ ہوتا ہے وہ چونکہ انسانوں میں سے ہوتا ہے اس لیے ان انسانوں کے مطابق ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، اور صبر نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس علم کا احاطہ اللہ نے آپ کو نہیں دیا، وہ مجھے دیا ہوا ہے. علم سب کا سب اللہ کا ہے، اس میں سے جتنا چاہتا ہے وہ انبیاء کو عطا کرتا ہے، لیکن انبیاء کو جو عطا کرتا ہے انسان اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کتنا علم ہے. قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ستجدنی البتہ آپ پائیں گے مجھ کو، انشاءاللہ ہو، انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا تو، صبر والا. اب دیکھیں علم سیکھنے کی سب سے پہلی بات جو ہے وہ صبر ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا تو میں صبر کروں گا، میں صبر کے ساتھ رہوں گا. ولا اور نہیں، آسنی نافرمانی کروں گا، لکا آپ کی، امرا کسی چیز میں بھی، اور کسی چیز میں بھی میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا اور میں انشاءاللہ صبر کروں گا. تو استاد سے جب انسان سیکھتا ہے تو یہ آداب وہ بتائے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے علم جو ہے وہ سیکھا جا سکتا ہے. ورنہ انسان سن بھی لیتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے، لیکن اگر استاد کا ادب نہیں ہے، صبر نہیں ہے، 1 منٹ میں ہوا تو سوال کیا جو آگے جا کے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں سمجھا بھی رہی ہے، اور استاد کی بات ماننا اس طریقے سے جو وہ کہتا ہے، یہ نہیں کہنا کہ یہ تو مجھے سارا پتہ ہے بس اس سے اور آگے بتائیں، یہ تو مجھے سارا پتہ ہے اس سے اور آگے بتائیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں انشاءاللہ آپ مجھے پائیں گے کہ میں صبر والا بھی ہوں گا، اور آپ کی بات جو ہے، آپ کا جو حکم ہے، میں اس کی بالکل نافرمانی نہیں کروں گا. دیکھیں کہاں اللہ کے وہ پیغمبر، اور اللہ نے جب وحی کی کہ فلاں بندے کے پاس، میرے کے پاس جا، علم سیکھنے جا، اور کہتے ہیں کہ آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. تو ایسے ہی لوگ سیکھتے ہیں. تو انسان کے اندر جتنی عاجزی ہوتی ہے اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، اللہ اس کو اتنی ہی بلندی عطا فرماتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا قانون ہے، اپنی قدرت ہے کہ جتنی عاجزی ہوگی علم سیکھنے میں، اتنا علم بھی زیادہ آئے گی، اتنی حکمت بھی زیادہ سمجھ آئے گی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دیں. جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہوگی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے.